تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر کروڑوں درود ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہو ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں آپ سبھی مل کر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں 15واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ کئی مرتبہ میں نے اس قوم کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی محفل ہے یہ، اس لیے ہم صرف برکت کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، جو بھی آپ نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، نفل پڑھے ہیں، قرآن مقدس کے جو بھی آپ نے الفاظ پڑھے ہیں، رکوع پڑھے ہیں، یا پھر پارے پڑھے ہیں، یا آگے جو آپ پڑھنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام احبابوں کی بارگاہ میں یا ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو فرمائے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کروٹ با کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر بلایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفر کو اس طریقے سے یاد کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ پاک نے جب قرآن مجید کا ذکر کیا نا، جب اس سفر کو اللہ نے اس حکم جب ہمارے سامنے رکھا تو اللہ نے اس کو شروع کیا سبحانہ سے۔ سبحان اللہ آپ کب کہتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے نا، آپ سبحان اللہ اس وقت کہتے ہو جب کوئی تعجب کی بات دیکھتے ہو یا تعجب کی بات سنتے ہو، تب آپ کہتے ہو سبحان اللہ۔ بھئی میں نے آپ کے سامنے کہوں کہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی بندہ ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کہو گے سبحان اللہ، کیونکہ یہ آپ کے لیے تعجب کی بات ہے، آپ کہو گے سبحان اللہ۔ ایک سفر ہے نا، یہ تعجب کا سفر ہے، یہ اس لیے کہ ایک نبی کا سفر ہے، یہ کروانے والی ذات اللہ کی ہے اور سفر کرنے والا اللہ کا نبی ہے۔ اس لیے یہ اس سفر میں اگر آدمی عقل لگاتا ہے، بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن میں اگر عقل آدمی لگائے گا تو عقل سے وہ اس کو پرے نظر آئے گی۔ اگر کوئی ایسی چیز اگر کسی نبی سے ثابت، اس کو نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، لکڑی کو فارسی میں کہتے ہیں عصا۔ لکڑی ہوا کرتی تھی تو حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے نا، وہ سرداروں والی قوم تھی، پنچوں والی قوم تھی۔ ہر ایک قوم پر ایک پنچ ہوا کرتا تھا، ان کے الگ الگ قبیلوں میں وہ لوگ رہتے تھے، تو ہر ایک قبیلے ایک پنچ ہوا کرتا تھا، اور ہر ایک قبیلے والا پنچ اپنے آپ کو بڑا پنچ مانتا تھا۔ مطلب اگر 12 قبیلے ہیں، قرآن مجید نے 12 قبیلوں کا ذکر کیا، تو جو پہلا قبیلہ تھا نا، دوسرا قبیلہ یہ سوچتا تھا کہ میں پہلے والے سے بہتر ہوں، پہلے والا یہ سوچتا تھا میں دوسرے والے سے بہتر ہوں۔ یہی وجہ ہے جب وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے وہ لوگ، تو جب اللہ نے ان سے کھانا مانگا، تو جب انہوں نے کھانا مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے، کہا ہمیں کھانا چاہیے، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا تھا۔ انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کہی تھی، یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، یہ عصا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، آپ کے پاس جو ہے مطلب وہ کنواں بھی تھا جسے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، اسے کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا پروردگار جب میں تھک جاتا ہوں تو اس کا سہارا لے کر کے چلتا ہوں،
جب میں بکریاں چرانے جاتا ہوں تو جب بکریاں جن پیڑوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو میں ان پیڑوں کو مارتا ہوں اس لکڑی سے، تو پیڑ کے پتے گرتے ہیں جس سے میری بکریوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی چاہیے، تو کہا زمین پر مار۔ حضرت موسیٰ زمین پر، پتھریلی زمین پر مارتے ہیں۔ یہ زمین آپ کو جورڈن اور فلسطین کے بیچ کی جگہ ہے، جہاں لوگ وہ رہ کر آئے ان سے پوچھیں آپ، صرف پتھریلی زمین ہے وہاں پہ، لیکن وہ ایک لکڑی مارتے ہیں، زمین سے پانی نکل آتا ہے، زمین سے پانی نکل آتا ہے۔ اب ایک جگہ پانی نکل آیا، پنچ کتنے تھے؟ 12۔ ایک نے کہا کہ یہ تو میرا ہو گیا، دوسرا کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا چلیے مان لیجیے اس کا ہو گیا، تو اس نے کہا میرا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ ہم ایک گھاٹ سے کبھی پانی ایک ساتھ پی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ نے 12 الگ الگ ان کے لیے الگ الگ پتھروں سے پانی نکالا تھا۔ وہ قوم تھی بنی اسرائیل۔ اللہ نے پوری سورت کا نام بنی اسرائیل رکھا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تعجب، تو اب اگر میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت موسیٰ اگر ایک لکڑی مارتے تھے زمین پر پانی نکل جاتا، تو یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ بھئی قدرت اللہ کی ہے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ نے مارا، اللہ کی قدرت سے پانی نکل آیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزوں میں یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے ہیں آگے آپ کو بتاؤں گا میں۔ اللہ پاک فرماتا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ انشاءاللہ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ مسجد حرام یہ وہی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزن ہے، ایک اس کا ریزن یہ بھی ہے، حرم جہاں تک لگتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، حرم جہاں تک لگتا ہے وہاں اب پر کوئی بھی جانور بھلے آپ کے ہاتھ میں جوں بھی آ جائے نا، آپ اس کو مار نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ کو لوگ عربی میں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مان لیجیے آپ نے وہ عمرے والے کپڑے پہن کے رکھے جس کو احرام کہا جاتا ہے، ایک چادر آپ نے اوڑھ رکھی، ایک آپ نے تیبند باندھ رکھی ہے، اور سلا ہوا کپڑا احرام میں نہیں پہن سکتے، بات یاد رکھنا۔ اس لیے کبھی بھی ضرورت پڑے نا تو احرام کا کپڑا اتنا موٹا لینا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ میں دوسرا کوئی یوز ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگر احرام کی حالت میں مان لیجیے آپ کے کوئی آدمی ایسا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں جوں آ گئی مان لیجیے، اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے لے کر تٹ سے توڑ دیا اس کو، آپ کو معلوم ہے ایک صدقہ یعنی کہ ایک قربانی کا جانور اس کو دینا پڑے گا، اس کو کہا جاتا دم۔ تو یہ اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس میں گھر ہے حضرت ام ہانی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کی بیٹی ہے، ان کا گھر ہے، ان کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات، آج کی جو رات ہے یہ، اسی رات میں حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اور یہ واقعہ کب ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے فوراً بعد میں یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد میں، دونوں روایتیں ہیں۔ کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو تیار کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لانا ہے، ساتھ میں لے جانا ہے۔ اب لے جانے کے لیے آپ کو معلوم ہے سواری چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک براق نامی سواری کا جو ہے مطلب انتظام کیا تھا اپنے حبیب کے لیے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جنت میں جب جبرائیل گئے تھے تو بہت سارے براق تھے۔ یہ ایک ایسی سواری ہے، نہ گھوڑے جیسی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی تیز کے ساتھ بنایا ہے کہ آسمان سے بجلی آ کر کے زمین کو چھو کر کے چلی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ، اس لیے اس کو برق کا معنی ہی ہوتی ہے بجلی، اس سے بنایا براق۔ وہ لے کر کے مکہ شریف تشریف لائے حضرت جبرائیل۔ جب لائے تو رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول ہے؟ حضور کی جتنے بھی ہمیں حدیثیں ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جایا کرتے تھے، پھر رات میں اٹھتے تھے، وتر بھی پڑھتے تھے، باقی بچے نفل بھی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضور سو گئے، حضرت جبرائیل کا آنا ہوا، اب حضرت جبرائیل جب آ کر دروازے پکڑے ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی اب حضور تو سو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب بتائے ان کو کہ اس طریقے سے ان کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ اس طریقے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سفر شروع ہوا تو مجھے کہاں لے جائے گا؟ اوپر بیٹھو بیٹا، اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ، وہ ٹھنڈو ہے، وہاں ٹھنڈو ہے، اوپر بیٹھو، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، درود پاک پڑھو آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سفر کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے اب شروع کرنا ہے۔ اب جانا کہاں ہے؟ الی المسجد اقصی، مسجد اقصی کے تک جانا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ مجھے غسل دلایا گیا آب زمزم کے پانی سے، غسل دے کر کے کہاں لے جایا گیا؟ اب ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں پر جتنے نبی آج تک آئے ہیں دنیا میں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، وہ سارے کے سارے نبی اس مسجد میں موجود ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد الاقصی، جو اس وقت فلسطین میں موجود ہے۔ یہ مسجد بنائی کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے۔ جب حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کر جو آج تک کسی کو دی نہیں تو نے، یا مجھے ایسی حکومت عطا کر جو آج تک تو نے کسی کو نہیں دی۔ تو اللہ نے حکومت کیسی دی؟ ہوائیں میرے حکم سے چلا کرتی تھی، آج سے تیرے حکم سے چلے گی۔ جنات وغیرہ کوئی کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن تیری بات ضرور مانیں گے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے اس میں وزیروں میں جنات بھی ہوا کرتے، سب ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان کا آخری وقت آیا تو حضرت سلیمان اپنی کرسی لے کر کے بیٹھے اور کہا کہ مسجد تعمیر کرو۔ یہ مسجد بنائی گئی۔ اب وہ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو وغیرہ اس میں شامل تھے، وہ کہیں کا پتھر کہیں سے، وہ منٹوں میں لے کے آنے والے لوگ تھے، وہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ تو وہ بڑے بڑے پتھر لا کر کے جیسے جیسے لگاتے گئے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ حضرت اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ سلیمان کی روح قبض کر لو۔ اب ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میرا بیٹا چلا گیا، اگر 4 دن اور بیمار رہتا تو مجھے صبر آ جاتا۔ حضرت سلیمان اللہ کا گھر بنا رہے ہیں بیٹھ کر کے، اور ایک ایسا گھر کہ جس کی جہاں پر جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو ہے ثواب دیا ہے۔ محبوب نے فرمایا 3 چیزوں کی سفر کرو، 3 چیزوں کی طرف، ان کی وہاں تک جانے کا اگر تم سفر کرو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ ایک ایسی مسجد سلیمان تیار کروا رہے ہیں، لیکن ابھی مسجد پوری تعمیر نہیں ہوئی۔ کہا جاؤ حضرت سلیمان کی روح نکال لو۔ وہ پاک پروردگار ہے۔ وہ نمرود چھوٹا سا تھا، نمرود یہ شداد معاف کیجیے گا، جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ایک بیٹھ کر کے جہاز میں، طوفان آیا، پوری جہاز ٹوٹ گئی، ماں مر گئی، سارے لوگ مر گئے۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دن کا، نمرود 4 دن کا، یہ شداد ایک پھٹے کے سارے اس کو باہر لا کر کھڑا کیا تھا۔ لیکن آخر میں اس نے کیا، اس نے صبح پڑھتا گیا جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس نے وہاں جا کر کے جنت بنا ڈالی۔ اور جب جنت کا ادگھاٹن کرنا کیا تو اللہ نے فرمایا پھر روح قبض کر لو اس کی۔ وہ پاک پروردگار ہے، تو وہ جس جہاں پر رکھے نا اس میں راضی رہو۔ حضرت سلیمان کی جب روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ پہنچا نا، سلیمان نے کہا یہ لوگ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ مسجد کا کام روک دیں گے بیچ میں۔ بھائی تم ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ تمہاری روح قبض ہوئی ہے۔ اب آدھی مسجد ابھی ہوئی ہے، روح نکال لی گئی۔ حضرت سلیمان اپنے عصا کے سارے، لاٹھی کے سارے کرسی پر ایسے بیٹھے رہے۔ جب مسجد جیسے پوری مکمل ہوئی، کتنے 2.5 سال بعد میں، 2.5 سال تک حضرت سلیمان ایک کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں عصا پر۔ 2.5 سال تک آپ کے چہرے سے کبھی جری تک نہیں پڑی، 2.5 سال تک روح نکل گئی، 2.5 سال تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میرا درود تم تک، مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے چلے جاؤ گے پھر بھی ہمارا درود پہنچے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک پہنچے گا، کیونکہ زمین پر انبیاء کرام کی جو ہے نا جسم ہے نا، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی جو جسموں کو کھائے۔ یعنی انبیاء کرام جیسے اپنے قبروں میں ہوتے ہیں نا، ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جب جیسے ہی مسجد بن کر کے مکمل تیار ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے پھر دیمک کو حکم دیا اس کی لکڑی کو کاٹ۔ جو نیچے سے لکڑی جب کٹتی ہے تو وہ جیسی سارا، تو حضرت سلیمان کرسی سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ارے حضرت سلیمان چلے گئے، وہ لوگ آزاد ہو گئے، جس خوشیاں منائی انہوں نے کہا آج وہ بادشاہ چلا گیا جو ہمارے بیچ میں کبھی راج کرتا تھا، وہ چلا گیا آج، جو ہم پر راج کرتا تھا۔ اور وہ جو جادوگر جو حضرت سلیمان سے ڈرا کرتے تھے، اب انہوں نے کہا ہم تو راج کریں گے دنیا میں، اب ہم لوگوں کے گھر توڑیں گے کسی طریقے سے، جتنے بھی جادو بلا کے لوگ تھے۔
حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اللہ نے فرمایا خوشیاں مت مناؤ، یہ مسجد تو تم نے تیار کر رہی ہے نا، ان کو انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے، تم لوگوں کو اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا، تو اب تم آگے کیا کرو گے؟ وہ حضرت سلیمان، وہ مسجد اقصیٰ، حضور یہاں سے جاتے ہیں براق پر سوار ہو کر کے مسجد اقصیٰ، بیچ میں جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ عقیدہ ظاہر کر لیجئے کہ اللہ کا نبی کتنا پاورفل ہوتا ہے، قبر میں کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کتنے سال پہلے آئے تھے نبی سے؟ 1700 سال پہلے آئے تھے، یا 1800 سال پہلے ہمارے نبی سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ 1800 سال کے بعد نبی جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر کے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے جو نیک بندے جن کو اللہ چاہے نا ان کو قبر میں جس حالت میں چاہے رکھ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب حضرت موسیٰ ادھر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی قبرستان کہاں اس وقت؟ اگر اس حساب سے میپ لگایا جائے 2 روایتیں ملتی ہیں، حالانکہ دونوں روایتیں بالکل بارڈر پہ پڑتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ فلسطین کے آخری بارڈر پر ان کی مزار پاک ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبرستان فلسطین اور جارڈن کے بیچ میں ہے۔ آپ اندازہ یعنی کہ صرف 12 یا 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ ہم تمام کے باپ ابو البشر جس کو کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ایک طرف حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی موجود۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آگے بڑھ کر ان کی نماز پڑھائیے۔ حضور نے دیکھا حضرت موسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابھی میں موسیٰ کو اپنی قبرستان میں چھوڑ کے آیا ہوں، جبکہ سواری کی کتنی اسپیڈ ہے کہ اگر آسمان سے بجلی آ کر زمین پر کتنا وقت لگتا ہے، اتنا سا وقت لگتا ہے براق کو گزرتے ہوئے۔ یعنی حضرت موسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ کی نبوت اتنی پاور والی ہے کہ وہ وہاں سے حضور سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، اتنی پاورفل۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس وقت ہم پر نماز فرض نہیں تھی، اس امت پر تہجد کی نماز لوگ پڑھتے تھے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی، ہم سب کی ماں ہے، جب وہ نماز پڑھتی تھی تو حضرت علی چھوٹے تھے، حضرت علی 8 سال کی عمر میں ایمان لائے، وہ دیکھتے تھے حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو حضرت علی پوچھتے تھے کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ عبادت، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز ہم پر فرض کی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں حضور نماز لینے گئے تھے۔ میں اسی کو کہا جاتا معراج۔ معراج ہر ایک نبی ہوئی، حضرت آدم کی معراج یہ ہے کہ حضرت آدم نے وہ گندم کا دانہ کھایا، اللہ نے کہا زمین پر جاؤ، 300 سال ادھر ادھر بھٹکتے رہے، ماں ہوا کو جدہ کی وادی میں اتار دیا، 300 سال ادھر ادھر۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر خیال میں آتا ہے، جب میں نے آنکھیں کھولی تھی تو دیکھا کہ وہ وہاں جنت میں کسی کا نام لکھا ہوا اللہ کے ساتھ، میں نے ان کا وسیلہ دیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت آدم نے فرمایا پروردگار، تو اللہ نے اس کو حضرت آدم کی معراج بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی معراج یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم جب اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو لے کر آ رہی ہے، اور کتنے 4 یا 5 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، جب آ رہی ہے تو حضرت مریم نے کہا میں نہیں جاؤں گی، گاؤں والے میرے بارے میں بری بات کریں گے۔ حضرت زکریہ کا دور ہے، اللہ کے نبی تھے اس وقت، کہا کہ مریم تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا اب تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پالنے میں بچہ سو رہا نا یہ میرا نبی ہے، یہ لوگوں کو بتائے گا میں کون ہوں۔ 4 دن کے عیسیٰ جب لوگ حضرت مریم پر انگلی اٹھاتے نا، اٹھنے والے آدمی کی طرف حضرت موسیٰ نے کہا خاموش رہو، میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہا کیا معجزہ ہے تمہارے پاس؟ کہا معجزہ یہ کہ تم لوگوں کے پاس اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے حکیم تھے، ہر ایک بیماری کا علاج تھا ان کے پاس میں۔ انہوں نے کہا اگر نبی ہو تو، حضرت موسیٰ نے کہا تم کس کا علاج نہیں کر سکتے؟ کہا جو مر جاتا نا اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جو مر جاتا نا اس کو زندہ میں کرتا ہوں، جو مر جاتا نا تم مروں کا علاج نہیں، میں جو مرتا میں اس کا علاج میں کرتا ہوں، میرے سامنے لاؤ میں اس کو زندہ کروں گا۔ ایک عورت آئی تھی، کہا میرا بچہ تھا، جوان تھا، انتقال کر گیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ اس کو کھڑا کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا قبر بتاؤ، لے جا کر قبر پہ حضرت موسیٰ نے کہا کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، اس نے شادی کی، اپنی ماں کی خدمت کی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زندہ رہا۔ وہ ایسے لوگ تھے۔
تو ہر ایک نبی کو معراج ہوئی. ہمارے نبی کی معراج سب سے اعلیٰ اس لیے کہ آپ نے کسی نے آج تک کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا. دیکھنے والی آنکھیں صرف محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ اللہ سے لائیو بات کیا کرتے تھے, جا کر کے کہتے جو بھی چیز ہوتی تھی. کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہے, پیٹ میں درد اٹھا, گئے کہا پروردگار پیٹ میں, اب جاتے تو حکیم کے پاس چلے جاتے, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے, کسی کے پاس, اس وید بھی تھے اس وقت, کہا نہیں میں تو پھر اسی مالک کے پاس جاؤں گا. کہا پروردگار پیٹ میں درد کر رہا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فلاں جا پہاڑی میں ایک جڑی بوٹی اس کو توڑ کے کھا لے, میں نے شفا اسی میں رکھی ہے. اب دوسری مرتبہ ایسا ہوا 6-7 مہینے کے بعد میں حضرت موسیٰ کے پھر پیٹ میں درد اٹھا. حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چھوڑ کر کے پھر اس جڑی بوٹی کی طرف گئے. جب وہ کھائی تو پیٹ زیادہ درد اٹھنے لگ گیا. پھر گئے کوہ طور پر. کوہ طور یہ وہی ہے جس کا اوریجنل جو سرما آتا ہے نا, یہ کوہ طور پہاڑ کا آتا ہے, کوہ طور کا. تو کہا پروردگار جڑی بوٹی وہی تھی, پیٹ میں درد تھا, اللہ نے فرمایا جس وقت میں نے بھیجا تھا نا اس میں میں نے شفا رکھی تھی. اب تو گیا نا, وہ اس میں شفا میں نے نہیں رکھی ہے. اس لیے آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا بہت بڑا مریض ہے اور ڈاکٹر بھی بہت بڑا ہے, علاج کرتے کرتے اس ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتا, چھوٹا سا کمپاؤنڈر ہے, چھوٹی سی سوئی لگاتا وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہاں کمال ان کا نہیں ہے, کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھنی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی آپ ٹیبلٹ لیں یا خدا نہ کرے اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شافی تو ہے, شفا دینے والا تو ہے, تو نے ذریعہ بنایا, میں وسیلے کی طرف جا رہا ہوں, بس میں جس کے لیے جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیاب کرنا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کر کے جاتا ہے نا اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں, اب اقصیٰ کا اب ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اگر آپ کبھی قصور شریف جاؤ آپ عرس پاک پر تو وہاں سید ہاشمی میاں ہوتے ہیں, سید نورانی میاں ہوتے ہیں, بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. بریلی شریف جائیں گے آپ تو حضور شریعہ کے بیٹے ہوتے ہیں, ان کے پوتے ہوتے ہیں, تو آپ پھر کیا کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی آج. اب وہاں نماز پڑھانے والے اللہ کے نبی ہیں اور پیچھے پڑھنے والے سب پیغمبر ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں آئے تھے, سب پیغمبر ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. حضرت جبرائیل نے کہا اب یہاں سے ہمیں چلنا ہے سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا یہ ہے چیز کیا, سدرۃ آپ نے ابھی آگے آنے والی شب برات ہے جس کو اب صبح رات کہتے ہو آپ, یہاں پہ آپ کو ایک وظیفہ بتایا جائے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد میں پانی میں 7 بیری کے پتے ڈال کر کے گرم کر کے اس پر اگر آپ نہ لوگے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ساری سال جادو بلا سے محفوظ رہو گے. ٹھیک ہے نا, یہی کہا جائے گا نا. یہ سدرۃ المنتہا پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید نے بیری کے درخت کو ذکر کیسے کیا؟ قرآن مجید نے کہا یہ مطلب سیب کا مشابہ یعنی سیب جیسا ہے, لیکن جنت کا جس دن تم کھاؤ گے نا اس دن تم کہو گے اس جیسا کہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں. بیری کا یہ بھی ہے نا, یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بھی شفا رکھی ہے. حالانکہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار کوئی بھی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, بیکار کوئی بھی نہیں ہے. جو چیز ہمیں بیکار لگتی ہے نا یہ بات یاد رکھیں کسی نہ کسی کے وہ کام کی ہے. وہ حضرت موسیٰ ایک دن آرام فرما رہے ہیں, دیکھا چھپکلی ایک دیوار پر جا رہی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ پورے دن ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے, کیوں اس کو تو نے پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ چھپکلی تھوڑی دیر پہلے یہی سوال کر رہی تھی, یہ پورے دن یہاں پر سویا رہتا ہے, کبھی یہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے, اللہ تو نے موسیٰ کو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے تیری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہو, اور جو تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیڑ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ جس دن وہ اللہ کی یہ جو ہے تسبیح سے غافل ہو جاتا اس دن اس پیڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے. مچھلی اس دن جال میں آتی ہے جس دن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنے دور کا بہت بڑا الہاد کے خلاف ایتھیزم کے خلاف لڑنے والا بندہ ہی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی کتاب بندہ پڑھنے کے بعد میں بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے مناظرہ کر سکتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑا بندہ ہی. ان لوگوں جو لوگ کبھی کہتے تھے رب کہاں پر ہے کہ نہیں ہے, اگر رب ہے تو ہمیں دکھاؤ, ان لوگوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں جواب دیا ہے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کے تفسیر کہ کوئی بھی, اللہ نے فرمایا موسیٰ زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہو. بھئی آپ میں سے کم دن میں کبھی نہ کبھی تو آپ کے من میں خیال آتا ہوگا نا کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھو تو سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا نا تعجب کی بات ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے.
اللہ نے اس سفر کو جب ذکر کیا نا، یہ سفر ہی تعجب والا کیوں ہے، آگے آپ پتہ چلے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں اپنے بندے کو، میں پاک ہوں، میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، آپ نے پڑھا کر کے اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جس کے پاس حضرت جبرائیل نہیں گئے ہو، کوئی بھی ایسا پیغمبر۔ جب سدرۃ المنتہا یہ پہلا آسمان پار کیا، 7 آسمان زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے 7 آسمان اور 7 زمین، یہ سارے مل کر بھی، اگر سارے مل کر بھی آ جائے اللہ کے خلاف تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ لوگ۔ 7 آسمان 7، تو ہر ایک آسمان پر اللہ کے ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت آدم بڑے فخر کے ساتھ ملتے ہیں کہ تم میری اولاد میں میرے وہ بیٹے ہو جو اللہ کو آج پہلی مرتبہ دیکھو گے۔ اس کا مطلب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار نہیں کروایا تھا۔ دوسرے جب آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت یوسف کے باپ ہیں یہ حضرت یعقوب، اور قرآن مجید نے ان کا ذکر بڑی خوبصورت 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام خود نبی، بیٹا نبی، بیٹا کا بیٹا نبی، ایک پوری ایک چین بنتی ہے نبیوں کی۔ ہم تو اس بات پر تعجب کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی ایسا تو وہ آدمی ویسا، یہاں حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، یوسف کے بھائی حضرت بنیامین وہ نبی، یہ سارے نبیوں کی چین ہے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں میرے پاس میرا بیٹا تھا بڑا خوبصورت، حضرت یوسف۔ مصر میں جب ان کو لایا گیا تو مصر کی جو مہارانی تھی نا، تو اس نے جو ہے نا مطلب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ خود فدا ہو گئی ان پر، لیکن حضرت یوسف کو لایا گیا تھا ایک غلام کی حیثیت سے بیچنے کے لیے۔ تو وہاں کی عورتوں نے تانا دیا تھا کہ دیکھو اس نے غلام کو جو ہے مطلب اپنا وہ دل دے بیٹھی ہے یہ۔ حضرت زلیخا نام تھا ان کا۔ حضرت زلیخا نے کہا اگر تم ان کو دیکھ لو نا تو تم اپنا دل تو کیا، تم اپنا سر کاٹ کے دے دو ان کو، اتنے خوبصورت ہیں وہ۔ لیکن جب ان کو روزانہ تانے دیا جاتا کیونکہ وہ ایک بادشاہ کی جو ہے مطلب وہ آپ یوں کہہ لیں کہ شہزادی بھی ہے، اور ایک اتنے بڑے پورے مصر ایجپٹ کی پوری مہارانی ہے وہ، پوری ایجپٹ کی ملکہ، لیکن وہ حضرت یوسف کو جب پہلی نظر دیکھتی ہے تو ایک دن اس نے کہا ایک کام کرو، پھر تم سب تانا دیتی ہو نا، آج میرے گھر پہ سب کی دعوت ہے، آ جاؤ آج۔ سب کو بلایا گیا، لیکن کہا کہ پھر ان کو بھی بلاؤ گا ساتھ میں، کہاں حضرت یوسف بھی آئیں گے، لیکن ایک شرط ہوگی، ہاتھ میں ایک ایک نیمبو دیا گیا، ایک ایک چاقو دیا گیا۔ حضرت یوسف کو لایا گیا، وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں، ہم نے کہا کہ تمہیں کاٹنا نیمبو ہے، ان عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی، انہوں نے کہا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، حضرت یوسف گزر گئے۔ اتنے خوبصورت ہے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو آج، اور پہلی مرتبہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرو گے، اس لیے کہ آپ جس امت میں بھیجے گئے ہو نا، وہ امت آپ سے اتنی محبت کرے گی کہ آپ کو بھی نہیں دیکھے گی، آپ کے خاندان کو بھی نہیں دیکھے گی نا، پھر بھی وہ یہ ایک بار عرض کر، ایک بار کا میرا سب کچھ لٹ جائے، ایک مرتبہ ان کی زیارت ہو جائے بس۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام۔ پھر تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پہ حضرت ہارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ جب بولا کرتے تھے نا تھوڑی بکائی آتی تھی حضرت موسیٰ کو، تو جب کہا کہ جا فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان اتنی بولنے میں ہارون فاسٹ ہے، اس لیے اللہ ان کو نبوت دے پہلے۔ اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کہنے پر نبوت دلوا دیتے ہیں، تو کہا جا میں نے تیرے لیے تیرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور جب جنگ تبوک کے لیے گئے تھے، مدینہ منورہ حضرت علی کے حوالے کیا، کہا کہ علی یہ مدینہ تمہارے حوالے ہیں، اور ایک صحابی رسول جن کو کہا کہ مسجد نبی میں نماز آپ کو پڑھانی ہے، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ سب جنگ میں جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں آپ ساتھ میں، مجھے آپ ان عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا علی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا رشتہ وہ جو ہارون اور حضرت موسیٰ کا ہے، یہ الگ چیز ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ ہارون اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ہارون کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں، آج وہ رات ہے کہ جس رات میں جب اس رات کا تذکرہ کیا جائے گا نا، لوگ جھوم اٹھیں گے کہ پہلی مرتبہ کوئی بندہ ہے جو اس خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے جس خالق نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب چھٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ اس وقت موجود ہیں، قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے وہ جن کو زندہ اٹھایا گیا۔ اب جب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم جن کے نام کی ہم قربانی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی. آگے جب سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، یہ ایک بارڈر ہے، حضور نے فرمایا جبرائیل چلو. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یعنی یہ بارڈر ہے، اس سے آگے میں تو کیا کوئی بھی کوئی پر ہی نہیں مار سکتا. حضور نے فرمایا اگر جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے جو پر دیے نا مجھے، یہ پر اتنی وساست سے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا جا جبرائیل. وہ دنیا کا میرا فرسٹ دورہ ہے جو میں پہلی مرتبہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا. ادھر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا، ادھر میرا پہنچنا ہوا. میں نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کوئی مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے. حالانکہ جبرائیل بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے. کہا یہ جو پنکھ دیے نا اللہ نے مجھے، یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. یہ پنکھ نہیں بلکہ میں ہی جل کر راکھ ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ، جہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ خانہ کعبہ جب جاؤ گے نا تو آپ کو لوگ کہیں گے وہاں گرمی بڑی پڑتی ہے. ارے وہ جلال کا شہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جلالی ہے بھائی. سورۃ توبہ جا کر پڑھیں آپ، وہ ایک سورت قرآن مجید میں جس پہ اس کے اوپر ٹائٹل میں بھی بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ سورت پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے رسول اللہ کو ستایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے برے خیالات پیدا کیے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا. اللہ نے کہا یہاں پر بسم اللہ نہیں ہونا چاہیے. اور کل قیامت کے دن پھر وہ لوگ سارے جب اللہ کہتا جب وہ لائے جائیں گے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر جھوٹ باندھے، جنہوں نے لوگوں پر جو ہے جھوٹ باندھ کر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. اللہ کہتا ہے پھر قیامت دنیا تک تو ان کو چھوٹ ہے، آنے دے پھر دنیا ان کو یہاں پر، پھر ہم ان کو بتائیں گے. تو حضور نے فرمایا جبرائیل اگر میں جاؤں تو کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو ساری منزلیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ہی کے لیے تو بنائی ہے، آپ کے لیے تو بنائی ہے ساری. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جا رہے ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. ہم لوگ اپنے دین کو نہیں سمجھے یار. آپ کے لیے فرشتوں کا سردار دعا کرتا ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل کوئی اللہ کی بارگاہ میں آج تک کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رکھنی کوئی ایسی عرضی ہو جو آج تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہی ہو؟ حضرت جبرائیل یہ کہہ سکتے تھے. حضرت جبرائیل سے حضور نے عمر پوچھی تھی نا تو حضرت جبرائیل یہ نہیں کہتا ہے ایک جس میری عمر یہی ہے. کہا رسول اللہ وہ ایک تارا چمکا کرتا تھا 70 سال بعد حضور نے فرمایا وہ تارا ہی میں ہی تھا. حضرت جبرائیل بھی جانتے تھے کہ حضور وہ ہیں. کہا رسول اللہ اتنے سارے نبیوں کے پاس گیا ہوں، خواہش تو کیا ایک خواہش باقی ہے. کل قیامت کے دن ایک ہائی وے بنایا جائے گا، ایک پل بنایا جائے گا. اس پل پر آپ کی امت کو گزارا جائے گا. پل بڑا باریک ہوگا اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی امت پار نہیں ہوگی اس سے. ظاہر سی بات ہے آدمی کے اندر لالچ ہوتا ہے، آدمی کے اندر حصہ ہوتی ہے، آدمی کے اندر تو آدمی لالچ میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں جو آپ کا امتی ہو، جو آپ سے محبت کرنے والا ہو، گنہگار ضرور ہو سکتا ہے آپ سے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ جب آپ کی امت اس پل سے گزرے تو میں اپنا پر بچھا کر کے آپ کی امت کو گزار دوں. آپ اندازہ لگائیں وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور ہر ایک نبی کی بارگاہ میں گیا ہے، ایک بھی نبی سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی امت سے اس طرح سے محبت کرتا ہوں. ہمارے نبی جب سامنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی میری خواہش ہے، اس خواہش کو آپ رکھ دیجئے گا. حضرت جبرائیل اگر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے اللہ ان کو منع تھوڑی کرتا، لیکن یہ بتانا تھا جبرائیل کو بھی کہ جہاں میں نہیں پہنچ سکتا ہوں وہاں رسول اللہ پہنچ جاتے ہیں. وساطت ہے یہ رسول اللہ کی، اللہ نے آخری بنا کر بھیجا اس لیے ان کو. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہاں سے اگر سفر ختم ہوتا ہے نا، اب ہمارا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی جگہ پہنچتے جس کو لا مکان کہا جاتا ہے. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی مکان نہیں. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، نور کے لیے کیا ضرورت ہے مکان کی. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر ہمارے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ کبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ، اب یہ ہاتھ اور آدمی بیٹھتا ہے اور آدمی دونوں بیٹھتے ہیں تو میرے حساب سے اتنا ہی ہوگا انٹرویو جب ہوتا ہے آدمی کا. یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہمارے اتنا قریب ہوا جیسے تمہارے ہاتھ میں تیر اور کمان، یعنی جو کمان کے اندر اور لکڑی کے اندر جو ڈورا باندھا جاتا ہے، ڈورا اور لکڑی کے درمیان کتنا سا فاصلہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب نے مجھے اتنے قریب سے دیکھا ہے، اتنے قریب سے. وہ صحابی رسول کے کئی صحابہ مطلب کئی لوگوں کا اختلاف ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں. ایک صحابی رسول ہے، ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں اللہ حضور نے دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک دن حضور سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا. یا رسول اللہ اللہ کیسا ہے؟
تو فرمایا وہ ایک نور ہے. نور کا مطلب ایک روشنی ہے, ایک پرکاش ہے وہ. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کہاں ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تمہاری شہ رگ سے قریب ہے. جو تمہاری دھڑکن دھڑک رہی ہے نا, یہ تمہاری دھڑکن بھی تم سے دور ہے, اس سے بھی قریب ہے تمہارا رب. لیکن وہ رب جب مصطفیٰ کو چاہے تو وہاں بلا لے. حالانکہ یہی ایک معراج حضرت موسیٰ کو بھی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کا وہ دریا پار کرا لیا, فرعون ڈوب گیا, اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا کہ تو امت کو سنبھال, میں جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے. زبور نام کی کتاب ہے. کوہ طور پہ بلائے, کہا موسیٰ یہاں 40 دن رک, اللہ کی عبادت کر, روزے رکھ. 40 دن تک حضرت موسیٰ وہاں روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ کے من میں خیرات, موسیٰ نے کہا پروردگار آج تو میرا من کرتا میں آپ کو دیکھوں گا, میں تو تیرے کو میں دیکھ کے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. وہ حالانکہ حضرت موسیٰ ہے, لیکن حضرت موسیٰ بھی وہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے, ضد پکڑ کے بیٹھ کے نہیں دیکھے بغیر تو جاؤں گا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ وہ تیرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے جلال کو جو ہے برداشت کر سکتی ہو. اب یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں کتنا پاور ہوگا. جب حضرت موسیٰ کی میں زندگی پڑھتا ہوں نا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کہتا ہے کہ تیر اور کمان میں کتنا فاصلہ, ایک بلاد کا فاصلہ ہوتا ہے یار, ایک ہاتھ کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے, اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں تو دیکھوں گا. پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر ایک کام کر, میں تجھے اپنا صرف جلوہ دکھاؤں گا, میں خود نہیں آؤں گا, ایک جلوہ دکھاؤں گا. کہاں پر؟ ایک پہاڑ ہے, دیکھ وہاں پر, نظر وہاں گاڑ کے رکھنا, میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں. علماء فرماتے تجلی کتنی ڈالی اللہ نے, سب سے چھوٹی والی سوئی کا جو آگے والا ناکا ہوتا نا, اتنی سی ایک نور کی تجلی ڈالی تھی اس پہاڑ پر. پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اسی وجہ سے اس سرمے کو پاور والا سرما کہا جاتا ہے. وہ جب پتھر ٹوٹے تھے جو ہے مطلب نا جلال الہی سے, اس لیے اس کو جو ہے پتھر والا سرما کہا جاتا ہے. اب وہ ہر کسی کو پتھر تھوڑی ملتے ہیں کوئی, حالانکہ ہر چیز کی دنیا میں جب بھی اوریجنل چیز بنتی ہے اس کی ڈپلیکیٹ ضرور بنتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی وہ مطلب ہے نا اللہ کے نور کی ایک تجلی دیکھی, خرّ موسیٰ, قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر آئے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے ایسے. آپ کی بیوی آپ کی اہلیہ, کہا کہ حضرت موسیٰ, کہا ہے اللہ کے نبی آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھ کے آئے؟ کہا کہ آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی کا دیدار کیا ہے, اور میری آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نور ہے. جو بھی کوئی دیکھ لیتا ہے نا پھر اس کی آنکھیں نہیں رہتی ہے. آپ کی بیوی نے, پھر وہ بھی ایک عورت ذات ہوتی ہے, انہوں نے کہا پھر تو میں دیکھوں گی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جب ضد پر آئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تو نے تو کہا ہے کہ مطلب جتنے گھنٹے تو نے بتایا, جتنا وقت تو نے بتایا ہے اتنی دیر لوگوں کے بیچ میں نہیں جانا ہے, لیکن میں تو گھر پہ آیا ہوں, لوگوں کے بیچ میں نہیں, تو گھر پہ تو آیا ہوں نا. اب یہ گھر کی ملکہ ہے, یہ میرے گھر کی مالک ہے, یہ میری جو ہے مطلب شریک حیات ہے, یہ میری پارٹنر ہے. اس میں اگر یہ مجھ سے راضی تو کہتا ہے کہ پھر عبادت کی بات ہے یہ, تو پروردگار اب اس کو تو دکھانا پڑے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کی آنکھوں کی حفاظت فرمانا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھ, اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیری آنکھیں خراب ہو یا تیری آنکھیں جل کر کے راکھ ہو جائے تو میرا کہنا مان, مت دیکھ مجھے, میری آنکھوں کو مت دیکھ. انہوں نے پھر اس کی اہلیہ نے عرض کیا نہیں میں تو دیکھوں گی. اللہ کا جو ہے مطلب نور آپ کی آنکھوں میں نہ دیکھوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہاں تک رہے گا؟ تو حضرت ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میعاد بتائی تھی کہ یہ میعاد ہے, اس کے بعد میں کیونکہ اللہ کے نبی ہے, پیغمبر ہے, قوم کو بھی جا کر سمجھانا پڑے گا. کہا یہ میعاد ہے, کہا نہیں اس سے پہلے مجھے دیکھنا آپ کی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب ضد کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ موسیٰ جب بھی یہ دیکھنا چاہے تو اس کو بول کہ ایک آنکھ سے دیکھے, مطلب جب ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک آنکھ سے دیکھے. جب ایک آنکھ سے دیکھا تو ان کی آنکھ جل کر راکھ ہو گئی. ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ جل کر راکھ ہو گئی ان کی. لیکن انہوں نے, اس بیوی نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مطلب اس کو بھی پتا نہیں کہ میری آنکھ جل گئی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تیری آنکھ جل گئی. کہا کیسے؟ تو ہاتھ لگائے, کہا حقیقت میں آنکھ جل گئی ہے.
حضرت موسیٰ نے کہا جب میں نے پہاڑ پر نظر ڈالی تھی نا مجھے بھی نہیں پتا چلا تھا کہ میں کہاں ہوں. انہوں نے کہا مجھے نہیں. تو پھر کہا کہ ابھی نہیں, ابھی تو پھر میں اللہ کی جو ہے مطلب تجلی کا دیدار کروں گی, ایک آنکھ میرے پاس باقی ہے ابھی. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تیری بندی بڑی نیک ہے, یہ صرف تیری تجلی کے لیے پروردگار اس کی آنکھوں میں وہ پاور عطا کر کہ یہ تیری جو ہے مطلب میری آنکھوں میں جو تیرا نور ہے اس کو دیکھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنکھوں میں بھی وہ وسعت دے دے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو بول کہ جو آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے اس آنکھ پر ہاتھ رکھ کر دوسری آنکھ سے دیکھے. وہ اس آنکھ پر ہاتھ رکھتی, یہ آنکھ جل جاتی, یہ آنکھ تیار ہو جاتی. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لکھا پورا واقعہ. یہ حضرت نظام الدین اولیاء وہی ہے جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. محبوب الہی کا مطلب جانتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو اللہ کی رضا پر راضی ہو چکا ہو, اور جن کے مرید ہیں حضرت امیر خسرو. اتنا بڑا اپنے دور کا شاعر گزرا ہے یہ کہ جو بھی چیز کہتے تھے نا وہ ایک شعر بنا کر کہا کرتے تھے. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء سے بڑی محبت تھی ان کو, اس لیے کوئی ایک سید زادے تھے, کوئی حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں آئے, کہا کہ میں سید ہوں اور بھی کسی سے مانگتا نہیں ہوں, زکوٰۃ میں لے نہیں سکتا, اس لیے آپ اللہ کے ولی آپ میری مدد کریں. تو وہ بھی اللہ والے تھے, انہوں نے کہا سید صاحب آپ بیٹھ جائیں, جیسے ہی کوئی مجھے دے گا میں آپ کو دے دوں گا. جمع کرنے والے وہ بھی نہیں تھے. رات ہو گئی, دن ہو گیا, کوئی آیا نہیں. سید صاحب نے کہا کہ میرے گھر پہ بھی جانا ہے, مجھے کچھ دے دیں آپ. تو انہوں نے حضرت نظام الدین نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں, میری یہ جوتیاں ہیں, لے جا کر بازار میں بیچ دینا اور لے جا کر جو بھی آپ اپنے پریوار کو کھلا دیں. جوتیاں لے کر کے سید صاحب ایک مطلب چادر میں لے جا کر جانے لگے. ادھر حضرت امیر خسرو کو پتہ چلتا ہے, یعنی ان کو خوشبو آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے میرے جو ہے پیر مرشد گزر رہے ہیں. دیکھا کہ پیر صاحب نہیں, وہ تو سید صاحب ہے. کہا کہ آپ میرے پیر سے ملیں. کہاں ملا ہوں, میرے پیر آپ کے ساتھ ہیں. کہا نہیں. کہا نہیں مجھے معلوم ہے میرا پیر آپ کے ساتھ ہے, محبت اس کو کہتے ہیں. تو کہا آپ کا پیر تو نہیں, آپ کے پیر کی کھڑاؤ جوتی میرے پاس ہے. کہا کتنے میں لائے ہو؟ کہا کہ آپ کے پیر نے مجھے محبت میں دی ہے. کہا کیا کروں گا؟ کہا بیچوں گا, میرے پریوار کا معاملہ ہے. کہا بیچنی ہے؟ کہا کتنے میں دو بولو. تو اس وقت کے بادشاہ نے حضرت امیر خسرو کو اپنی دربار میں بنا رکھا تھا دیوان کے طور پر. جب بھی کوئی باہر کا کوئی راجدوت آتا تھا یا کوئی بھی کسی سے سمجھوتا کرنا ہوتا نا تو وہ امیر خسرو اس پر شعر لکھتے جس سے وہ بادشاہ لوگ راضی ہو جایا کرتے تھے. امیر خسرو نے کہا ابھی بادشاہ نے مجھے 12,000 سونے کی اشرفیاں دی ہے, یہ 12,000 سونے کی اشرفیاں لے لیں, یہ جوتیاں مجھے دے دیں. آپ 12,000 اشرفیاں پیر و مرشد کی جوتوں پر. شہزادہ لے کر چلا گیا, جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا کر کے واپس لے کے آئے. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ امیر خسرو تجھے نہیں معلوم ہے 12,000 اشرفیاں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے؟ کہا سرکار 12,000 اشرفیاں تو بہت دور کی بات ہے, مجھے آپ کی جوتیاں سر پہ ملنے کو مل گئی, یہی میرے لیے بہت ہے. وہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ جن کے پیر و مرشد کا نام حضرت نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء نے یہ واقعہ اپنی کتاب لکھا ہے. وہ اس آنکھ پہ ہاتھ رکھتی, یہ آنکھ تیار ہو جاتی. جب تیار ہوتی جب وقت ہوا تو کیوں حضرت موسیٰ نے دعا کر دی تھی کہ اللہ اس کی آنکھوں میں وسعت دے دے. تو وہ ان کی جو اہلیہ تھی ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوئی, اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا کہ کبھی بھی گھمنڈ کے طور پر کسی عورت کو یہ مت بتانا کہ میرے شوہر نے اللہ کی ذات کی جو ہے تجلی کا زیارت کی ہے. کبھی بھی اگر کوئی پوچھے تو بتانا عاجزی کے ساتھ, ایسا نہیں کہ میرا ہی شوہر ہے جس نے اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے. حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے میرے بعد کوئی آنے والا ہے, میں صرف تجلی کی بات کر رہا ہوں, میرے بعد وہ آئے گا جو ہو بہو اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے. اور وہ نبی تھے وہ جو اپنی عورتوں کو بتایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں کوئی چیز ہو نا فقر کے ساتھ کسی کو مت بتایا کرو کہ میرے پاس 1,000 روپے کے ڈریس ہے, فقر کے ساتھ مت بتاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ میرے شوہر کو سلامت رکھے کہ ان کو اللہ نے اتنی جو ہے مطلب وہ وسعت دی ہے کہ وہ پورے دن رات دن میرے لیے محنت کرتے ہیں, اور یہ 1,000 روپے کا ڈریس اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں نے ایک بیان میں کہا تھا, جو مجھے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ ساری عبادتیں مردوں کے لیے بتاتے ہیں, عورتوں کے لیے کچھ بتاتے نہیں ہیں. تب میں نے کہا تھا کہ میں نے کل مغرب بعد آپ بھی مصلی لے کر بیٹھ جانا, 2 رکعت پڑھنا, تو کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری عمر میں برکت عطا فرما, میری شوہر مجھے جو ہے مطلب ہے نا میرے شوہر کو سخت ضرورت ہے, میرے بچوں کو میری سخت ضرورت ہے. 2 رکعت جب ختم کرو تو پھر کہنا کہ پروردگار لمبی عمر تو دینی ہے, ساتھ میں بھلائی والی عمر دے, ایسی عمر دے جو میں اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کروں, میں اپنی شوہر کی خدمت کروں. اس لیے کہ تیرے محبوب نے کہا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا, اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اجازت دیتا نا تو اس شوہر کو دیتا جس کے ساتھ بیوی نے نکاح کیا ہے.
لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں، بات یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو تو کہنا پروردگار تو نے بہت کچھ دیا ہے، میرا شوہر رات دن دوڑتا ہے، کبھی اگر کامیاب نہ ہو تو پروردگار اس کے حق میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی وہ کاروبار کرے اللہ اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ میں نے کہا آپ بھی کامیاب، آپ کا شوہر بھی کامیاب۔ بھائی جو دعائیں وہ آدمی اپنے لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پورے دن دوڑنا ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کرو تاکہ آپ وہ بھی چین کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کر لقمہ کھائے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے باتیں کرے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو گھمنڈ کے ساتھ کسی کو مت بتانا یہ بات، جب بھی بتانا عاجزی کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب تبارک و تعالیٰ کا اب باتیں ہوئی آپس میں، بہت سارے راز و نیاز کی باتیں جو اللہ اس رسول جانتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے، چاند اپنی جو ہے مطلب وہ شباب پر تھا، حضور نے پوچھا عائشہ پوچھو کچھ آج، پوچھو آج۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ پھر آج تو بات الگ ہے، حضور نے کہا ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اماں عائشہ کہتی کیا پوچھوں پھر میں؟ تھوڑی دیر میں خیال آیا، پاس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر تھا جو کہ آپ کے والد ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں اپنے والد کے پاس جاؤں میں؟ تو حضور نے فرمایا جا۔ ہم عائشہ گئی سیدھے حضور حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں، کہا کہ ابا حضور آج حضور نے کہا کہ کچھ پوچھیں، بتاؤ میں کیا پوچھوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں عائشہ بھی جانتی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات بتانے والے ہیں تو حضرت ابوبکر جانتے ہیں کہ کون سی بات بتانے والے، اس لیے کہ راز و نیاز کی باتیں حضرت ابوبکر سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس وقت ساتھ نبھایا جس وقت کوئی ساتھ نبھانے کو تیار نہیں تھا، اس غار میں موجود تھے جس غار میں کوئی جانے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ آپ رکے، میں غار میں جا کر صاف صفائی کرتا ہوں، سانپ بھی ڈسوا لیا، سب کچھ کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے ہر کسی کا حق ادا کر دیا، ایک اے ابوبکر تیرا حق صرف اللہ حق ادا کرے گا۔ وہ گئی حضرت ابوبکر کے پاس صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا حضور، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ عائشہ اگر حضور نے یہ بات کہی نا تو جا کر حضور سے بات پوچھنا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ اور آپ کے بیچ میں جو باتیں ہوئی نا ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں آپ۔ اتنے مطلب ایک اتنی وساطت والا بات بھی ہم عائشہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی تارے کیسے تھے، چاند کیسا تھا، آسمان کیسا تھا، آپ ایسی ایسی باتیں ہوئی تھی۔ ہم عائشہ کو معلوم تھا یہ بات وہاں جا آج حضور اگر پوچھ رہے ہیں نا تو پھر آج رحمت جوش میں ہے۔ ہم عائشہ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ گئے تھے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ جو باتیں ہوئی نا ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ یہ باتیں ہم تک پہنچی، اور ہمارے مذہب کی سب سے بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، ہمارے مذہب کے بارے میں سارے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک ایسا واحد مذہب ہے جو چین سے چین جڑ کر کے روایت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی ایسا نہیں کہ میں بیٹھ کر بنا لوں، نہیں، حضور سے حضرت ابوبکر نے سنا، حضرت ابوبکر نے صحابی تابی کو بتایا، تابی نے تابی کو بتایا، تب تابی کو بتایا، انہوں نے ائمہ کو بتایا، یہاں تک کرتے کرتے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہے، اور وہ چین ساری ان کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس ان کی سیرت موجود ہے۔ ہر کسی کی مطلب جس نے بھی روایتیں بھیجی نا سب کی محدثین نے تاریخ اور کتاب لکھی ہر کی زندگی پر، بندہ کیسا تھا، کیا کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں یا وہ صحابی کب پہنچے تھے۔ اب عائشہ نے کہا پھر ایک وہ بات بتا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ جانتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی کس سے ہوتا ہے؟ کہا کس سے؟ کہ اگر کوئی دو بھائی ہو آپس میں لڑنے والے، یا دو دوست ہو آپس میں لڑ پڑے، یا کوئی بھی دو پڑوسی ہو اگر آپس میں لڑ پڑے اور لڑنے کے بعد وہ آپس میں بات بھی نہ کرتے ہو، اگر ان دونوں کی اگر دوستی کروا دے، دونوں بھائیوں کی آپس میں محبت کروا دے، دونوں پڑوسیوں کو آگت میں ایک ساتھ بٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا بغیر حساب و کتاب کے میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اما عائشہ دوڑتی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی۔ حضرت ابوبکر کیونکہ وہاں انتظار میں تھے کہ آج حضور کو وہ بات فرمانے والے ہیں، کہا کہ بیٹی کیا فرمایا؟ کہا فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی کا گھر اگر ٹوٹا ہوا گھر اگر بسا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں لگا، اس کو سیدھے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق داڑھے مار کر رونے لگے۔ اما عائشہ نے کہا با حضور بات اتنی خوبصورت ہے، دو اور لوگوں کا صلح کراؤ سیدھے جنت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عائشہ تو دوسرا رخ نہیں جانتی ہے، ان لوگوں کی سوچ جو لوگوں کا گھر توڑاتے پھریں گے، اس کا مطلب یہ جو گھر جوڑ دے اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، اور اگر کسی کا بسایا اگر گھر کوئی توڑ دے اللہ بغیر حساب و کتاب کو اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟
اما عائشہ کہتی ہے آپ حضور کے ساتھ رہے ہیں، حضور اور آپ حضور کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، حضور آپ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ بھائی اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تو ایک ہی پہلو پر خوش ہوتے ہیں نا کہ بھائی میں نے ایک دو دوستوں کو ملا دیا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے دوسرا پہلو بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ تو الگ چیز ہے، سبحان اللہ اس بات پر کہو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی کبھار کسی کے اگر تمہاری وجہ سے اگر دونوں میاں بیوی صحیح تھے اور تمہاری وجہ سے اگر کسی کا طلاق ہو گیا ہے، کل قیامت کے دن پھر کوئی حساب و کتاب نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ تو نے پھر ان دلوں کو جن دلوں میں خود بسا کرتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میں نیکی کروں یا میں برائی کروں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا اپنے وکیل سے پوچھو۔ کہ وکیل کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے گوشت کا ایک لتھڑا بنایا ہے، اگر تم کوئی کام کرنے سے پہلے اگر وہ حرکت کرنا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا ضمیر زندہ ہے، اور حرکت کرنا بند کر دے تو پھر حضور سیدی اعلیٰ نے فرمایا ضمیر جب بندے کا مر جاتا ہے نا تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے ہنستا ہے، ہنستے ہنستے وہ گناہ کرتا ہے۔ آج ہماری قوم میں آپ حالات دیکھ لیں، شادیوں کے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ نکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لیکن اس سنت کی آڑ میں ہنستے ہنستے ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل مردہ ہو جاتا ہے جب بندے کا، تو پھر ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے، وہ ہنستے ہنستے پھر وہ لوگوں کو وہ جو ہے مطلب نا وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور شام کو آ کر بچوں کو بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو 500 کی چیز 1500 میں بیچ دی اس لیے کہ وہ بولا آدمی تھا۔ تمہیں پتہ نہیں وہ بولا ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تم نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ راز و نیاز کی باتیں کبھی بتایا کرتے تھے اما عائشہ کو۔ ایک مرتبہ اما عائشہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ سے کچھ کہا، اما عائشہ مسکرا کر چلی گئی، واپس آئی تو پھر کان میں حضرت فاطمہ کی کہا تو حضرت فاطمہ پہلے رو پڑی، دوسری مرتبہ کہا تو وہ مسکرائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں، پوچھا کہ ایک دن ہم جب بیٹھے ہوئے تھے فاطمہ حضور نے تیرے کان میں کون سی بات کہی تھی؟ کہا کہ جب پہلی مرتبہ جب بات کہی تو تم رونے لگی، اور جب دوسری مرتبہ بات کی تو آپ جو ہے ہنسنے لگی۔ اما حضرت فاطمہ نے کہا جب پہلی مرتبہ حضور نے کہا نا، حضور نے کہا فاطمہ تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر والوں میں سب سے پہلے انتقال کس کا ہوگا؟ تو میرا ہوگا، اس لیے مجھے رونا آیا۔ پھر کہا کہ فاطمہ جانتی ہو میرے بعد سب سے پہلے کون دنیا سے جائے گا؟ کون؟ کہا تو آئے گی، اس لیے مجھے ہنسی آئی کیونکہ میں حضور کے پاس جانے والی ہوں، اور یہ حقیقت میں حضور کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ راز و نیاز کی بہت ساری ایسی باتیں تھیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو کئی امتیوں کی شفاعت کرائی، وہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مرتبہ پوچھا تھا محبوب آج موقع ہے، ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہو، جو مانگو گے وہ ملے گا، دے دیا جائے گا، مانگ لو۔ 70 مرتبہ ایک ہی بات پوچھی تھی، مانگو جو مانگو۔ حضور نے ایک ہی بات یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، وہ گنہگار ہے، وہ پل صراط پار نہیں کر پائے گی، میرے حوالے کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ کل قیامت کے دن مجھے شفاعت کا حکم دے دے تاکہ وہ آئے، میں ان کو شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دوں۔ اب یہ امت کیا کر رہی ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے پاس کس چیز کا وقت نہیں ہے۔ یہ راتیں جو امام یافتہ راتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ان راتوں کی ہمیں قدر نہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، توفیق اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا نہیں، بھائی تو تیرے جانے سے میرے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، بات یاد رکھے۔ حضور جب واپس آئے، اب اللہ نے سبحان اللہ بیچ میں کہا نا بھی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان اللہ کب آپ کہتے ہو تعجب کی بات ہوتی تب۔ اللہ پاک فرماتا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ راتوں رات کا مطلب اس لیے یہ ہے کہ پہلے تو ایک تو بات ہے کہ مسجد فلسطین اور مکہ میں بہت لمبا فاصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، واپس گیا تو ابھی آپ جو بھی اپنے بستر سے نکل کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، آپ بستر پہ آپ کبھی چیک کیجئے گا، بستر سے آپ نکلتے ہیں باہر پیشاب کرنے جاتے ہیں تو آپ کو واپس آپ کا بستر گرم ملے گا، 2 گھنٹے کے بعد جاؤ گے بستر آپ کو ٹھنڈا ملے گا، اس لیے کہ جو آپ کی جو جسم کی گرمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، رب کا دیدار کیا، موسیٰ سے ملاقات کی، یعقوب سے ملاقات کی، ابراہیم سے ملاقات کی۔ میں واپس آیا تو بستر ویسے کے ویسے گرم تھے۔ پہلے جو دروازے لگتے تھے نا، ابھی بھی ہمارا دروازہ نے پیچھے کنڈی لگا کرتی تھی،
حضور فرمایا میں دروازہ جب دیکھے گیا تھا، فرشتوں نے دروازہ دیا تھا، واپس آیا تو کنڈی ویسے کی ویسے ہل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ سفر کتنے سالوں کا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سالوں کی بات کرتے ہو، چند سیکنڈ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سفر کیا، چند سیکنڈ میں۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ نے وقت کو روک دیا کہ بس میرا محبوب جب تک گھوم رہا ہے وقت کو روک، اللہ تبارک تعالیٰ ہے وہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے نہ وقت رکا، کچھ نہیں رکا۔ حضور کا معجزہ یہ ہے کہ چند سیکنڈ میں حضور نے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو حضور نے دیکھا نہیں ہو، اس لیے اللہ نے سبحان نہ پہلے کہا ہے۔ تعجب کی بات ہو تب سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ نماز واپس آئے تو نماز آ چکی تھی نا۔ اللہ کی بارگاہ سے میں بھول گیا بتانا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے آ رہے تھے واپس، تو واپس جب آ رہے تھے نا تو کہا بھائی کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو تو دے گا وہ میں اپنی امت کے لیے لے جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ 50 وقت کی نمازیں لے جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 50 وقت کی نماز اپنے ساتھ میں لی لے کر۔ اب حضرت موسیٰ کی قبرستان کہاں ہے؟ فلسطین یا جورڈن میں۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں محبوب واپس جاؤ، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت۔ اب حضرت موسیٰ کا بھی کنیکشن حضور سے کتنا ہے آپ یہ دیکھیں، جب بھی آتے ہیں حضرت موسیٰ بیچ میں رک جاتے ہیں، نہیں ابھی جاؤ واپس، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت۔ کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ایسی امت پر نبی بن کر آئے تھے جس امت میں اللہ نے تقریباً 70 نبی پہلے بھیج دیے تھے، پھر بھی وہ قوم نہیں مانی تھی۔ آسمان سے اس قوم کے لیے اللہ نے کھانا اتارا، پھر بھی وہ قوم نہیں مانی تھی۔ زمین سے پانی نکالا، قوم نہیں مانی تھی۔ کہا وہ قوم اللہ کے اتنے نظارے دیکھنے کے بعد بھی وہ قوم نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت تو وہ ہوگی کہ بہت سارے غریب ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو کتنے سارے فتنے لے ڈوبیں گے، نماز نہیں پڑھوائے گی، جاؤ کم کرو۔ حضور جاتے گئے، 5 نمازیں کم کر دی اللہ نے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ پھر جاؤ، 5 پھر کم، ابھی جاؤ کم کراؤ۔ یہاں ایسے کرتے کرتے حضور جاتے 5 کم ہو جاتی، جاتے اب صرف 5 رہی ہے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابھی بھی گنجائش ہے، جاؤ کم کرا لو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ 5 وقت کر کے کم ہو رہی تھی، اب اگر اللہ نے یہ 5 کم کر دی تو آپ کو میں بتا دوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلمان فارسی کا اپنا واقعہ سنا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دے، بھلے ایک جو ہے درم کا سکہ ہو، اس کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں نے تحفہ قبول کیا تھا۔ تحفہ جب بھی کوئی دے یا دیا، دینا اللہ کی سنت ہے، لینا حضور کی سنت ہے، بات یاد رکھیں۔ ہاں جب بھی کوئی تحفہ دے تو، اگر کوئی برتھ ڈے پہ دے، آپ کی نکاح پہ دے، شادی پہ دے، شادی کی سالگرہ پہ دے، جب بھی کوئی دے تحفہ دے نا، تو یہ نیت کر کے لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے 3 چیزیں دیکھی تھی، زکوٰۃ نہیں لیں گے حضور وہ لے کے گئے تھے اپنے کھجورے کی باغ، جو ہے باغ سے کھجور ہے، تو باغ الحمدللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کھجور لے کے حضور نے فرمایا ہم زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ تو ایک تو شرط پکی ہے، پھر لے کے گئے کھجور، کہا حضور یہ تحفہ ہے، حضور نے کہا رکھ دو۔ حضرت سلمان فارسی 3 چیزیں دیکھنے کے بعد ایمان لائے، بات یاد رکھیں۔ ایمان لانے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے کہا میں ایک یہودی کا غلام ہوں، کھجور میں تو چاہتا ہوں آپ کے پاس رہوں، میں جیسے حضرت بلال رہ رہے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رہے ہیں، میں بھی آپ کے پاس رہوں۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو میرا آقا ہے نا یہ یہودی، یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو کہا کیسے چھوڑنا ہے؟ تو کہا یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کھجور کی فصل لگاؤ، پھر اس پر پھل آئیں گے، پکنے کے بعد میں جب میں اس کو سارے پھلوں کو توڑ کر کے مطلب اس کو تالی میں رکھنے کے بعد پھر تم جا سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا یہی بات ہے۔ حضور رات میں گئے، رات میں لے جا کر کے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھجور، صبح وہ آیا تو دیکھا کھجوریں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، کھجوریں بھی لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا جتنی توڑنی ہو جتنی توڑ لے۔ اور اس نے کہا کل میں گیا تھا تو یہاں رات گیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کھجوریں آئی کہاں سے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ اس نبی کے ہاتھ کی برکت ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک رات میں وہ آج باغ جا کر دیکھیں، میں نے یہاں آپ کے یہاں ٹیوب ویل دیکھی ہوگی، ورنہ ایک وہ جو ہے 3 کی پائپ کی لانی پانی آج وہاں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کی جو ہے مطلب باغ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ دیکھو گے نا آپ کو ایمان تازہ ہوگا، آپ خود کہو کہ سلمان فارسی یہاں رکھا کرتے تھے، یہاں آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کو لگایا تھا، وہ حضرت سلمان فارسی۔ تو تحفہ لینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب لے کر آ رہے تھے نا تو 5 وقت، اب حضور نے کہا اب نہیں، اب تو یہ تحفہ اب تو میں لے کر جاؤں گا۔ اب امت ہی حضور سے محبت کرنے والا نماز پڑھے گا، حضور نے بھی یہی سوچا، اس لیے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اس لیے جب بھی نماز چھوڑنے کا من کرے تو پھر ہو سکتا قضا ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری ساری نمازیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی آپ سفر میں ہو یا کبھی آپ جو ہے مطلب حضر میں ہو یا کبھی آلس ہو کبھی جو ہے تو آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, نماز جب بھی چھوٹے نا تو وقت ملتی اس کی قضا پڑھ لو واپس, لیکن پڑھنے کی کوشش کرو اس کو. اب اس کے بعد میں حضور آ رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب اللہ کا وعدہ سچا ہے, میں اسی وعدے پر ہوں. میں نے 50 وقت کی نماز دی تھی, بھلے میں نے 45 کم کر دیے, تیری امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے. اب آپ اندازہ لگا لیں بھائی, حضور آپ سے محبت کریں, جبرائیل آپ سے محبت کریں, جبرائیل کا رب اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے, اور ہم یہ ہیں کہ اس محبت کو قبول نہیں کر رہے ہیں, اس لیے دنیا کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں نے دوپہر میں آپ کو بتایا تھا اگر وہ راضی ہے اور زمین کے سارے جتنے بھی وہ سب ناراض ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور اگر زمین پر بڑے بڑے لوگ ہم سے راضی ہیں اور وہ ناراض ہیں تو پھر کام نہیں چلنے والا ہے. تھوڑے دن کی چاپلوسی, اس کے بعد میں جانا دنیا سے ہے ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو جن سے راضی ہوا ہے آج ان کی تاریخیں بڑی ہے, لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے چاپلوسی کی ہے ان لوگوں کی تاریخ آپ جا کر دیکھ لیں ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اب جب واپس آئے حضور نے سارا, تو یہ اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب والا سفر بتایا ہے کہ چند سیکنڈوں میں یہ سارا معاملہ ہوا. صبح حضرت ام ہانی کو سب سے پہلے حضور نے بتایا, اپنی چچا جات بہن کو, کہ جانتی ہو میں نے اتنا لمبا سفر کیا, میں مسجد اقصیٰ گیا, سدرۃ المنتہا گیا, جبرائیل رحمت کے فرشتے لے کر آئے, براق پر سوار ہوا. ام ہانی نے ہاتھ جوڑ لیے. ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے جس وقت کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا, ہر کوئی آدمی ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. ام ہانی نے کہا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں, یہ واقعہ بیان مت کرنا, لوگ مانیں گے نہیں, الٹے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا خلاف ہونے دے, میں تو یہ بات کہوں گا, میں تو یہ بات کہوں گا. حضور نے جا کر کے سب لوگوں نے کہا تو ابو جہل اب بڑا راضی ہوا, کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی میں کہوں. ابو جہل سارے لوگوں کو کہا کسی کو نہیں کہنا ابو بکر کے گھر چلو. یہ سارے لوگ تو مانیں گے حضرت ابو بکر, کیونکہ اس وقت مجسٹریٹ بھی تھے, بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ابو بکر دروازہ کھولو. حضرت ابو بکر نے کہا کیا بات ہے, پورے ٹولے کے ساتھ آئے ہو آج, کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر میں کہوں تمہیں کہ ایک شخص ہے اپنے گھر میں یہاں سویا ہوا ہے, تھوڑے سے وقت میں فلسطین پہنچ گیا, مسجد اقصیٰ میں جا کر اس نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب تک حضرت ابو بکر رہیں گے, صدیق یہاں سے لقب پڑا ان کا. حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اگر تو کہتا تو میں نہیں مانتا, اللہ کا نبی کہہ رہا تو میں مان لوں گا, تو کہہ رہا تو میں نہیں مانوں گا, لیکن اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو میں تو مانتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ جو لوگ وہاں جو مطلب لوگ جاتے تھے تجارتی قافلے میں, جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھ رکھی تھی, بتاؤ پلر کتنے؟ حضور نے کہا اتنے پلر ہیں. بتاؤ وہاں کا کلر کیسا؟ حضور نے کہا ایسا کلر ہے. اور وہ ابو جہل قافلے والے کلر ایسا ہے؟ وہ کہتا ہاں ایسا ہے کلر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں, جواب اتنا جلدی کیسے دے دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں اس رب کا ماننے والا ہوں, اس رب نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے اس وقت لا کے کھڑا کیا ہے, میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر کے جواب دے رہا ہوں. اب وہ جو قافلے والے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنی سے مدت میں بات ہوئی کیسے یہ؟ تو اب انہوں نے کہا ایک یہ بات ہے جس میں یہ کہا جانتے ہو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ کس طرف ہے جانتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اس طرف ہے. ایک قافلے کا بوڑھا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا آج تک یہ ڈائریکشن کوئی نہیں بتا پایا, میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا نبی ہے, اس لیے کہ اس طرف ڈائریکشن صرف یہی بتا سکتے ہیں. ہزاروں قافلے والے ایسے گھوم گھما کے جاتے ہیں, ڈائریکشن یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے, اس لیے کہ یہ سفر میں نے کئی مرتبہ کیا اور مسجد اقصیٰ میں نے دیکھی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے. اب حضور نے فرمایا ابو جہل میں کب گیا تھا جانتے ہو فلسطین؟ ابو جہل نے کہا میری زندگی مجھے یاد نہیں آتا تم کبھی گئے ہو وہاں پہ. تو حضور نے فرمایا میں جس وقت گیا تھا نا وہاں تمام نبی موجود تھے. اب بتا اس میں کمی کیا ہے؟ ابو جہل نے آخر میں کیا کہہ کر کے انکار کیا جانتے ہو؟ ابو جہل نے کہا میں اس لیے نہیں مانتا, ہو سکتا ہے یہ خواب ہو سکتا ہے ایک خواب ہو. حالانکہ اب خواب میں بہت ساری چیزیں, آپ بھی کبھی خواب دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن حضور نے جو چیزیں بتائی سب کچھ ہوئی. یہ بات یاد رکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں تشریف لے جانا یہ ایک معجزہ ہے. اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا قرآن نے ذکر کیا. اگر کوئی کہتا ہے حضور کو یہ نہیں ہوا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. یہ بات یاد رکھیں.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ جو تمہارے دروازے پر جو لوگ آئے تھے، کہا کہ تم نے کیسے مان لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس رب کی جس کو آپ کو سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے دل میں یہ خیال پکا تھا یہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، اور جب میں نے ان کو بتا دیا نا، پھر ان لوگوں نے کسی سے نہیں پوچھا، کہا جب ابوبکر مان سکتا ہے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رات اس لیے کہ آپ نے معراج ہوئی ہے، آپ نے رب کو دیکھا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے کیا بلایا کیوں؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں کی جان اور ان کا جو ہے مطلب مال جو ہے نا جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی اگر مومن مجھے وقت دیں گے، مجھے مال دیں گے تو کل قیامت کے دن ان کو جنت دوں گا۔ اب جنت نہ تو مومن نے دیکھی ہے، آپ میں سے جنت کسی نے نہیں دیکھی ہے، اب بیچ میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ اللہ نے محبوب کو بلا کر کہا محبوب جنت دیکھ لے، امتیوں کو جا کر کہنا جنت ہے، تیرا امتی مان لے گا، اور امتی مانتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے نا، آخری میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قرآن کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے نا وہ 9 ذی الحجہ کو قرآن نے اس کو یاد کیا ہے، لیکن جب حضور آخری خطبہ دے کر جا رہے تھے، جس دن دین مکمل ہو چکا، حضور نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کعبہ ہے، صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے، اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا آج یہ خانہ کعبہ ہے، ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کچھ اور رکھ دیا ہو۔ اگر حضور کہتے تھے کہ یہ کچھ اور ہے تو اس دن صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آج تک خانہ کعبہ تھا 1,24,000 2,24,000 انبیاء کرام کے لیے یہ خانہ کعبہ تھا، ہمارے لیے تو یہ وہی ہے جو آپ مانتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جو تمہارے سینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے داخل کیا ہے، جس کو قرآن نام کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانے، کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ حالانکہ قرآن نے پہلے کئی جگہ اس قرآن کا نام ذکر کیا، انہوں نے یہ کہا نہیں کہا قرآن ہے، نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے کچھ اور نام دے دیا ہو، ہم قرآن کہتے پھریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام دے دیا اب تک ہوگا قرآن کسی کے لیے، ہمارے لیے جو حضور نے کہا وہی کافی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ یہ راتیں ہمیں دی گئی ہے نا، ایمان یافتہ راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ میں نے آپ کو عبادتیں بتائی ہے، اور نفل نماز پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں جو وہ آپ کو وقت ملا ہے، اپنے مرحومین کے لیے ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے ایک رات ہو، اس کے بعد میں جو 15 اس کی شعبان کی رات آئے گی، وہ پوری رات ہمیں جاگنے کی ہے۔ لاسٹ بات آپ کے سامنے کروں، یہ آج ہم جاگ رہے ہیں نا، اپنے من میں ذرا سوچیں۔ میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں تو ہم جب سے یہ نیا زمانہ آیا ہے، مان لیجئے کہ جب سے موبائل کا زمانہ آیا ہے، ہم نے اپنے مردوں کو بالکل بھلا دیا ہے، جو ہم سے پہلے لوگ دور جا چکے ہیں۔ ان کا کتنا بڑا احسان ہے جانتے ہو؟ یہ زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ چاہے ہمارے دادا تھے، ہمارے پردادا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے دادا تھے، یہ ان کا احسان ہے۔ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، گاؤں چھوڑ کر جا کر کے باہر ان کو 2-2 3-3 مہینہ باہر رہنا پڑتا تھا، لوگوں کا کہ نوکریاں کرنی پڑتی تھی۔ ان لوگوں نے وہ نوکریاں قبول کی کس لیے؟ تاکہ ہم آسانی سے یہاں بیٹھ کر کے دانا پانی کھا سکیں۔ آج وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب برات، شب معراج، شب قدر، ہر جمعرات کی رات یہی مردے آپ کے گھر پہ آتے ہیں۔ آج بھی آپ کے گھر آئے تھے، وہ کیا کیا تھا ہم نے ان کے لیے؟ وہ آئے تو دیکھا ہوگا، ایک میرا پوتا جو موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک پوتا جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ رات ہے آج مسجد میں جا کر تو عبادت کر، وہ کہہ رہا ہے صبح وہ کام ہے، وہ کام کون کرے گا؟ اگر عبادت کریں گے تو عبادت کرنے کا وقت تھوڑی ہے۔ تو پھر وہ پکار کر کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اے گھر میں بیٹھنے والے، تیری جگہ کبھی ہم بھی تھے، ہمیں بھی معلوم تھا کہ یہ کل کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، برتنے کی ہے، جانا تو وہیں پر ہے، اس لیے تم ہم پر رحم کر کے ہمارے لیے کچھ بھیجو۔ اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوگا کہ ایک کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تمہارے لیے ایصال ثواب بھیجتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو کہا کہ ایصال ثواب جو بھی کوئی بھیجتا ہے نا، آپ جیسے قل واللہ آپ نے پڑھی ہے، آپ نے ایک قل واللہ پڑھ کر کے آپ نے دل میں نیت کی اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ دادا جی کو عطا فرما، یا میرے خاندان میں جتنے بھی لوگ ان کو عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتہ ایک نورانی لباس لے جا کر ان کو پہنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ نورانی لباس آیا کہاں سے؟ تو پھر وہ کہیں گا وہ جو ایک پوتا ہے نا آپ کا، وہ اس نے آج آپ کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ اب آپ لوگ خود یہاں بیٹھ کر کے طے کریں۔ میرے حساب سے 11-12 بجے تک میں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو آج سو جاتا ہوگا،
11 बजे तक तो कोई नहीं सोता, किसी हालत में नहीं सोता है। हम लोग दुनियावी बातों में गुजार देते हैं। ये रातें अल्लाह ने दी है ना, तो इनमें थोड़ी सी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। अगली कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली जो शब बारात है या फिर शब कदर है या रमज़ान है या वापिस शब मेराज, इन रातों में हम जिंदा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जाकर कब्रिस्तान के हालात देख लो। आपके गवार पाटे को पानी, आपका गवार पाटा पानी को तरस रहा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि हमें बाद में हमारे लिए फातिहा होगी। कोई फातिहा नहीं होगी सरकार। आखिर में एक ही चीज़ आपके लिए कही जाएगी, थोड़े दिन के बाद होगा यही कि अल्लाह तबारक व तआला की, हम आप कहोगे कि अब यार तारीख आ रही है तो एक काम करो, मौलाना साहब को बुला करके फातिहा। अब वो मौलाना साहब कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमाओ। अब वो घर वाले बैठ कर सब कभी किसी को चाय का पूछ रहे हैं, आप अपने घर में मिलाद करें तो आप देख लें खुद ही। कुरान खानी में हम कभी कुरान थोड़ी पढ़ते हैं खुद, हम तो आने वाले मेहमानों की खेवटी करते हैं कि भाई उनके लिए चाय बनाओ। पारे कौन पढ़ रहा है? पारे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया? अब वो कहेंगे कि भाई वो जिनको हम कभी अपना मानते ही नहीं थे, वो आज हमारे लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, और जो जिनके लिए हमने सब कुछ इकट्ठा करके यहाँ छोड़ के गए, वो तो दूसरों के कहीं को वो नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। इसकी परवाह छोड़ करके आप उनके लिए कुछ करें जो हमारे लिए छोड़ के गए। अल्लाह तो आज अगर हम करेंगे, आपकी औलाद आपको करता देखेगी। भाई जुमेरात के दिन हमने देखा है कि हमारे वालिदैन फातिहा लगाते थे, अगरबत्ती करने का हमें एहतमाम किया करते थे। तो जो ये जुमेरात की फातिहा चलती कि नहीं चलती है? चलती है आज भी। अब धीरे धीरे इसका भी रस्म रवाज धीरे धीरे कई लोगों ने कह दिया भाई क्या कोई ज़रूरी तो नहीं ना। अरे मुस्ताहब काम वो है, भले अगर नहीं करो तो गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह इससे जल्दी नाराज़ी होता है। मुस्ताहब का मतलब ये है भाई अल्लाह का वली कैसे बनता है? हुजूर ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ के जो नफिल नमाज पढ़ता है ना, फिर अल्लाह का वली बनता है। वो फ़र्ज नमाज तो वैसे हम पर कर्ज है, कर्ज तो हमें देना ही है। आप किसी को राज़ी होकर के 2 रुपये किसी को बगैर कर्जा दो, तब बंदा वो राज़ी होगा। तो इसी तरीके से अपने मुर्दों के लिए आज के रात दुआ करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी रात आप जागे। 10 बज चुकी है, 5 मिनट के लिए मैं अगली बात आपके लिए आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी रात जागें आप। यहाँ से उठने के बाद में लंबी चौड़ी पंचायती नहीं करनी है, करना कुछ नहीं है। आपको अगर कोई हाजत है पेशाब पानी की, अगर जो आपको कुछ करना है, बाहर 2 मिनट के लिए टहल लें आप। फिर एक काम करें, अगर 12 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए तो आप कुरान मजीद की तिलावत करें। कितने? 15-20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए करके फिर आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आप आराम से जाकर घर में सो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो उसके लिए मुजदा सुनाया जो इशा की नमाज पढ़ के सोता, हुजूर फरमाते पूरी रात उसकी इबादत में लिखी जाती है। यहाँ तो आप फिर इस रात की गरज से आए हो ना, फिर इस रात में फिर बैठ करके अल्लाह को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, और मैं जब भी दुआ करता हूँ, मुझे एक दिन किसी ने की बात कही थी, मैं आज के साहब के सामने काजत थे, जब दुआ करो ना थाना परिवार नाम ले लो। मैं जब कहता हूँ ना भाई अल्लाह तबारक तआला हमारे ख़ानदान में जितने भी लोग इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, ये हमारा जब मैं कहता हूँ ना तो दुआ में जितने लोग आप आमीन हो, मगर मैं जिस दिन मैं कहूँ ना मेरे ख़ानदान में, तब तो बात होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान, यानी यहाँ जितने लोग मेरे पीछे खड़े हैं, यहाँ ये इसका मतलब हमारे सब आ जाते हैं ना। तब मैंने उनको कहा था भाई देखो, मैं जब दुआ करता हूँ ना तो मेरे जहन में सिर्फ मेरे ख़ानदान नहीं होता है, पीछे लोग खड़े हैं उनका ख़ानदान नहीं होता। मैं तो कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जितने भी लोग अल्लाह तबारक तआला इंतकाल कर गए, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। मैं तो जब भी दुआ करता हूँ, फजर की नमाज के बाद दुआ करता हूँ, अपनी ज़बान में जब दुआ करता हूँ, और ख़ास करके उन लोगों के लिए दुआ करें जो आज परेशान हाल है। देखिए परेशानी की कोई वो कहता है ना, कोई पंख नहीं होते हैं कि आने से पहले बताएगी हमें। जो भी परेशान है, अल्लाह जिन भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह तबारक तआला जो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो कोई बे औलाद है, औलाद नहीं है किसी की, अल्लाह तबारक तआला, ठीक है कोई बीमारी होगी या कोई भी कनेक्शन होगा, असल में हाथ तो तेरे हाथ में ना सारी चीज़ें। तो अल्लाह तबारक तआला ये रात का सदका देकर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला तू उसे भी वो औलाद दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करे, है ना। दुआ आप इस तरीके से करें। कहें कि जिनकी बेटियां बड़ी हो चुकी है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, या कोई बेटा बड़ा हो गया जिसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, अल्लाह तबारक तआला उनको कोई रिश्ता अता फरमा ताकि वो तेरा शुक्र अदा करे। हमारा काम दुआ करना है, और अल्लाह तबारक तआला जब उनको रिश्ता दे दे तो परवरदिगार तो उनको तौफीक अता करके वो तेरा शुक्र अदा करें, उन रिश्तों को निभाएं। वो आप दुआ करोगे, अल्लाह तबारक तआला वो सारी चीज़ें आपको भी अता करेगा, उनको तो अता करेगा, अल्लाह तबारक तआला आपको भी अता करेगा। और आपकी वजह से अगर किसी की औलाद हो गई, मान लीजिए आपकी वजह से किसी की औलाद हो गई और नमाज पढ़ती रही, रोज़ा रखती रही, जब जब वो अच्छे काम करेंगे, अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से कहेगा देखो देखो इसकी दुआ से मैंने दिया था और आज ये मेरी इबादत कर रहा है। आप कब्र में जाओगे ना, अल्लाह आपको सवाब अता करेगा।
اس لیے دعا سب کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی پریشان ہیں یا جن کا بزنس نہیں چل رہا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, ان کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت محنت کر رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے دکان چلانے کی, کاروبار جمانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کو جب وہ اس کا کاروبار جم جائے گا آپ کی دعا سے, مان لیجئے اگر وہ جس دن کاروبار جمے گا اس کے بعد 2 پیسے آئیں گے تو وہ جس دن کبھی دینی کام میں دے گا نا, جتنا ثواب اس کو ملے گا آپ نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب آپ کو بھی عطا کرے گا. دعا کرنے میں کیا جاتا ہے, لیکن دعا میں کہہ رہا ہوں ابھی 12 رکعت نفل پڑھیں آپ. مغرب کے بعد آپ نے 6 رکعت نماز نفل پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہے تو اپنے دل میں نیت وہی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری سخت میرے ماں باپ کو ضرورت ہے, میرے بچوں کو ضرورت ہے, اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما. پھر اس کے بعد میں نیت یہ کر لیں اپنے ذہن میں, یہ سارے پہلے اپنے دل میں یہ نیتیں کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جو ہے مطلب میں نے عمر تو مانگ لی تجھ سے, لیکن عمر تو اب کئی لوگوں کی لمبی ہوئی پڑی ہے, کوئی بیمار ہو جاتا, کوئی کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پرابلم سے مجھے تو دور رکھنا, ساری پرابلم سے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا. جب آخر میں نیت یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں میرے بھائیوں کی ہے, میرے بیٹوں کی ہے, جن کو مجھے اسکول بھی پڑھانا ہے, مدرسہ بھی پڑھانا ہے, ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں, اس کے لیے پیسے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں جو بھی کاروبار کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, اللہ اس میں اتنی برکت دے دے کہ مجھے تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. بھئی وہ برکت کرے تو پھر کس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت پڑے, کسی کی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طرح دعا کریں. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے آج کی رات کے لیے دعا کے لے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی جائز اور نیک تمنا کو پوری فرمائے. کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ